السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین و ناظرین، پروگرام کے آغاز میں یہ بات چل رہی تھی کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے سلامتی ایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لہٰذا آج میں تھوڑے سے وقت میں ایمان کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ، عنایتیں حضور۔ لغوی اعتبار سے ایمان کا معنی ہے امن دینا۔ سبحان اللہ۔ مومن کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اچھے عقائد اختیار کر کے خود کو خداوند قدوس کے عذاب دائمی سے خود کو امن دے لیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ بھی ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جہاں ہم مومن ہیں، مومن کہلاتے ہیں، وہیں خداوند قدوس اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں بھی لفظ مومن آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بندہ مومن کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب ایمان بن کر بندہ خود کو عذاب سے معمون کر لیتا ہے، اور رسول مومن اس معنی پر ہے کہ آپ اپنی امتوں پر ایمان راسخ فرما کر عذاب سے امن عطا کرتے ہیں۔ اور خداوند قدوس کو مومن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کرم خاص سے ایمان والے بندوں کو عذاب سے امن فراہم کرتا ہے۔ اور لغوی اعتبار سے ایمان کا دوسرا معنی ہے مضبوط اور بھروسہ کرنا۔ اس معنی کے پیش نظر مومن کو اس لیے مومن کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے عقائد پر مضبوط اور پر اعتماد رہتا ہے۔ حضرات، شریعت مطہرہ کی یہ تو آپ نے لغوی اعتبار سے ایمان کے معنی سماعت فرمائے، اب آئیے شریعت مطہرہ کی روح سے ایمان کا معنی کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ شریعت مطہرہ کی روح سے ایمان کا معنی یہ ہے کہ جن امور سے متعلق یقینی طور پر علم حاصل ہو جائے کہ ان کا تعلق دین متین سے ہے، تو ان سب امور کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ تصدیق قلبی اصل ایمان ہے، اور اقرار اسلامی احکام جاری کرنے کی شرط ہے۔ یہیں سے بات بھی واضح ہو گئی کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے عقائد درست ہوں اور اس کے اعمال برے ہوں تو اسے مومن کہا جائے گا، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو۔ میرے اس دعوے کے استشہاد میں قرآن مقدس کی کئی آیات پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثلا ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا إِلَى الْآيَةِ،
یعنی اگر مسلمان و مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھیں تو آپ غور فرمائیں اس آیت مقدسہ میں لفظ مومنین انتہائی قابل غور ہے۔ ہر چند کے دو گروہ کے مابین قتل و غارت گری ایک عظیم گناہ پایا گیا، مگر اس کے باوجود رب کائنات نے انہیں مومنین فرمایا۔ اسی طرح قرآن مقدس میں جا بجا ایمان پر عمل کا عطف نظر آئے گا، اور ارباب علم و دانش خوب جانتے ہیں عطف کے سلسلے میں بات مسلم ہے کہ معطوف علیہ کا مغائر ہوتا ہے، تو اس تناظر سے بھی ایمان اور عمل آپس میں مغائر ہیں۔ قرآن مقدس کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی مرد و عورت نیک کام کرے اور وہ مومن ہو۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایمان کو وہ ہوا مومن ایمان کو اعمال صالحہ کی شرط قرار دیا گیا، اور ایک امر واضح ہے کسی چیز کی شرط اس سے خارج ہوتی ہے، یعنی اس کا جز نہیں ہوتی، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں۔ میں نے ساری باتیں اس لیے کہی ہیں کہ بدعملیوں کی بنیاد پر مومن کو مومن کہا جائے گا نہ کہ کافر۔ ہاں اس کے برعکس ایک شخص عبادتیں خوب کرتا ہو، فرائض و واجبات پر سختی سے عمل پیرا ہو، تہجد گزار بھی ہو اور عابد شب زندہ دار ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں تو قطعی طور پر مومن کہلانے کا مستحق نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اصل ہے اور اعمال اس کی فرع، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہوا کہ دخول جنت کا مدار ایمان پر ہے، نہ کہ محض ان اعمال پر جو ایمان سے یکسر خالی و عاری ہوں۔ حضرات سامعین و ناظرین، یہ بھی یاد رہے کہ نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں، روزہ رکھنے کا نام ایمان نہیں، حج کرنے کا نام ایمان نہیں، زکوٰۃ دینے کا نام ایمان نہیں، بلکہ یہ اعمال ہیں ان کا تعلق اسلام سے ہے نہ کہ ایمان سے ہے۔ جیسا کہ محدث علیہ اطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں اسلام اس میں ظاہر اعمال است و ایمان نام باطن اعتقاد و دین عبارت از مجموع، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ، و دین عبارت از مجموع اسلام و ایمان است، یعنی اسلام ظاہر اعمال کا نام ہے اور ایمان اعتقاد باطن کا نام ہے، اور اسلام و ایمان کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ اعمال اسی وقت قابل قبول ہوتے ہیں جب ایمان درست ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب بندہ خداوند قدوس کی ذات اور اس کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ کو دل سے مانے، اور اس کی ذات کو تمام عیبوں اور حدوث کی علامتوں سے مبرہ اور منزہ یقین کرے، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو نقص کے عیب سے پاک سمجھے، اور قبل و بعد اعلان نبوت آپ کو صغائر و کبائر تمام قسم کے گناہوں سے بالکلیہ معصوم جانے، جیسا کہ شاعر بارگاہ رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا، خلقت مبرئا عن کل عیب، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ ہر عیب سے مبرہ پیدا کیے گئے۔ اور ساتھ ساتھ فرمان خدا بندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، یہ اس فرمان پر ہمیں عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کا صمیم قلب سے نہ صرف قائل ہونا ہے، بلکہ آپ کی تعظیم و توقیر میں ہمیں کسی قسم کی کسر باقی نہیں رکھنا ہے، یہ تقاضۂ ایمان ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مجمل
اعتقاد در حق سید انبیاء آنس کہ ہرچے جز مرتبہ الوہیت و صفات اس حضرت را ثابت است و وہ ہما فضائل و کمالات بشری و در ہما راسخ و کامل، یعنی سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اجمالی اعتقاد یہ ہے کہ مرتبہ الوہیت اور صفات خداوندی کے علاوہ جو کچھ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور تمام فضائل و کمالات بشری کے آپ جامع ہیں اور سب میں آپ راسخ سبحان اللہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، اس سلسلے میں مجھے استاد زمن کا شعر یاد آ گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ استاد زمن نے کیا خوب کہا، ایمان کو تازہ کر دیا۔ جب اس شعر کو میں پڑھتا ہوں یقین جانے میرا ایمان مزید سے مزید زوبار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، آپ نے فرمایا خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان آج لوگ اس شعر کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، یہ ان کی کج فہمی ہے۔ میں اس شعر کا مفہوم آپ کے سامنے واضح کروں۔ پہلی بات تو کہ حضرت استاد زمن نے تحت مشیت کی بات کہی ہے۔ اس شعر کا مفہوم میں یوں آپ کے سامنے پیش کروں۔ استاد زمن یہ کہنا چاہتے ہیں گویا اگر خداوند قدوس کی مشیت ہوتی کہ وہ کوئی اور خدا بنائے تو پھر وہ دوسرا خدا اپنے حبیب کو ہی بناتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لفظ دیگر شعر کی تشریح یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا نہیں اور سب کچھ ہیں، یعنی جتنی ممکن صفات ہو سکتی تھی وہ سب رب ذوالجلال نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ودیت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کی بات یاد آئی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جس جزء آیت کی تلاوت کی سعادت میں نے خطبے میں حاصل کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یعنی اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے گا۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی کارآمد باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، اس آیت سے متعلق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا فرمان مجھے یاد آ گیا۔ مدائن نبوہ میں آپ فرماتے ہیں ہر نعمتیں کے داشت خدا شد برعو تمام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس نے اپنی تمام نعمتوں کو اپنے حبیب پر تمام کر دیا۔ اور اس جزئی آیت سے متعلق میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرماتا ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یعنی اللہ اپنے حبیب پر تمام نعمتیں پوری کرے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت الملفوظ میں فرماتے ہیں کہ کسی منعم کا دوسرے کو کوئی نعمت نہ دینا 4 ہی طریقے پر ہوتا ہے جی، یا تو دینے والے کو اس نعمت پر دسترس نہیں، یا دے سکتا ہے مگر بخل مانے ہے، یا جسے نہ دی نعمت وہ اس کا اہل نہ تھا، یا وہ اہل بھی ہے مگر اس سے زیادہ کوئی اور اس کو محبوب ہے، اس کے لیے بچا رکھی ہے نعمت کو بچا رکھا ہے۔ محترم، اب اس کی تشریح میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الوہیت ہی وہ کمال ہے کہ زیر قدرت ربانی نہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں محترم، اگر میرے اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان
اگر بندہ تعصب سے ہٹ کر بصمیم قلب سن لے تو میں کہتا ہوں یقیناً اس کے دل میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی پیدا ہو جائے گی اور وہ صاحب ایمان بھی ہو جائے گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ کامل الایمان بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الوہیت ہی وہ کمال ہے کہ زیر قدرت ربانی نہیں، اور باقی کمالات تحت قدرت الہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اکرمون اکرمین، ہر جواد سے بڑھ کر جواد، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر فضل و کمال کے اہل، اور حضور سے زائد اللہ عز و جل کو کوئی محبوب نہیں۔ لازم ہے کہ الوہیت کے نیچے جتنے فضائل، جس قدر کمالات، جتنی نعمتیں، جس قدر برکات ہیں، مولا عز و جل نے سب علی وجہ کمال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اگر میرے اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر الوہیت عطا فرمانا بھی زیر قدرت ہوتا تو میرا خدا ضرور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ صفت عطا فرما دیتا۔ جی حضرات، میں تو کہتا ہوں سیدنا اعلیٰ حضرت کے اس ایمان افروز اقوال کو سننے کے بعد کوئی بھی ایسا انسان نہ ہوگا جو اپنے ایمان کو مستحکم نہ بنا دے، اور اگر ان باتوں کا کسی دل پہ اثر نہ ہو تو پھر وہ یقیناً آیت قرآنیہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون کا مصداق ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اور بجا کہا جاتا ہے، ہمارے علماء نے بڑی پیاری بات کہی، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ خدا ہیں اور نہ خدا سے جدا ہے۔ بے شک یہ جملہ آپ نے بار بار علماء سے مقررین سنا ہوگا۔ میں اس کی تشریحات میں کچھ اہم باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ خدا ہیں اور نہ خدا سے جدا ہے۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جنت و دوزخ کی سیر کروائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تاکہ آپ کی ساری مخلوقات میں لا شریکیت اور بے مثلیت ثابت ہو جائے۔ اس لیے میں کبھی کبھی بولتا ہوں، حق بولتا ہوں کہ خداوند قدوس وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لا شریک بنا کر بھیجا۔ بعض لوگ میرے جملے پہ اعتراض کرتے ہیں، میں انہیں جواب دینا چاہوں گا۔ منطق کا بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ جہتیں بدل جاتی ہیں تو حکم بدل جاتا ہے، یعنی خدا بھی لا شریک، مصطفیٰ بھی لا شریک، فرق یہ ہے خدا بحیثیت خالق لا شریک ہے اور میرے نبی بحیثیت مخلوق، ساری مخلوقات میں کل بھی لا شریک تھے، آج بھی لا شریک ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا اعزاز و اعجاز ہے جو فقط سرکار ابدقرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ مختص ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ارشاد خداوندی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کی تصدیق کر دی۔ وہ اس طرح کہ سابق انبیاء کرام علیہ السلام نے جنت و دوزخ کے موجود ہونے کی اپنے اپنے زمانے میں گواہی دی، مگر وہ گواہی سماعت تک محدود تھی، مگر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گواہی معراج میں دیکھ کر دی۔ یعنی یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں میں، ہر نبی لا الہ الا اللہ یعنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے کہتا رہا، مگر ذات خداوند قدوس کو دیکھے بغیر، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات بیداری کی حالت میں بنفس نفیس خداوند قدوس کے دیدار سے شرف یاب ہوئے۔ گویا آپ کا اعلان لا الہ الا اللہ محض سنا ہوا نہیں بلکہ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ سبب ہے
کہ رب کائنات نے آپ کو مصدق بھی فرمایا، یعنی جو گواہیاں صحابہ انبیاء کرام علیہ السلام نے دی تھیں آپ نے ملاحظہ فرما کر ان کی تصدیق فرما دی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کی ایک اور جھلک آپ دیکھیں کہ ادھر رب کائنات اپنے محبوب کو معراج عطا کر کے عینی شاہد بنایا، اور ادھر آپ کی تشریف آوری بلکہ کائنات کی تخلیق سے قبل آپ کی تشریف آوری ہی نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق سے قبل آپ کو اپنے قرب خاص میں رکھ کر تمام چیزوں کو مشاہدہ کروا دیا، تاکہ ثابت ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلق کے سامنے خالق اور خالق کے سامنے مخلوق کے گواہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں جا بجا رب کائنات نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم ترى کیف فعل ربک بعاد۔ میں ارباب علم و فن اس بات سے بخوبی واقف ہیں، میں ناظرین سامعین کو بتا دوں یہ جو علم ترى ہے یاد نہیں نحوی اصطلاح میں اسے استفہام انکاری کہتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے بلا شبہ یقیناً تم نے دیکھا۔ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم ترى کیف فعل ربک بعاد، اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں رب قدیر نے از یعنی جس کے پہلے اذکر یعنی اے محبوب یاد کرو، جہاں یہ کہا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہاں از سے پہلے اذکر پوشیدہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ محبوب یاد کرو جب آپ کے رب نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ محترم حضرات معلوم کیا ہوا؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کائنات کے واقعات کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ ایک جملہ میں بول دوں، جو رسول دنیا میں آنے سے پہلے کائنات کو ملاحظہ کر رہا تھا وہ رسول آج بھی گنبد خضرا کے سائے میں آرام کرتے ہوئے ہم غلاموں کو میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری فریادوں کو پورا بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ ایک اور علمی بات اجازت ہو تو پیش کروں۔ جی ارشاد علی۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہاں پر لفظ شاہد نحوی اعتبار سے حال ہے، حال یعنی معنی یہ ہوگا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا اس حال میں کہ آپ شاہد یعنی حاضر و ناظر ہیں۔ شاہد وہی ہوگا جو حاضر و ناظر ہو، یعنی دنیا میں آپ تشریف لانے سے پہلے آپ عالم میں حاضر تھے اور پردہ فرمانے کے بعد بھی حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر معاندین آیت قرآنیہ میں لفظ شاہد پر غور کر لیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے میں قطعی طور پر انہیں مجال انکار کی گنجائش تک نہیں رہے گی۔ صاحب تفسیر بیان سورہ فتح کی آیت انا ارسلناک شاہدا الی آخرہ کے تحت تفصیلاً تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اردو میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آپ بغور ایک ہی لفظ پہ آپ غور فرمائیں، توجہ دے، جی لگائیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ صاحب تفسیر بیان اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کی تخلیق سے قبل رب کی وحدانیت اور الوہیت کو مشاہدہ فرماتے تھے، اور جس وقت ارواح، نفوس، اجسام، حیوانات، نباتات، جن، شیاطین، فرشتے اور انسان پیدا کیے گئے اس وقت ان کے پیدا ہونے کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس طرح جملہ مخلوقات کے تمام اعمال اور سزا و جزا بھی آپ کے پیش نگاہ رہے۔
وہ بڑے کج فہم ہیں، تو یوں کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر کہنا شرک ہے، کیونکہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہے، لہذا اس صفت کا اطلاق بندے کے لیے نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا۔ اولاً لفظ حاضر و ناظر یاد رہے، خوب یاد رہے، خداوند قدوس کی صفت ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ لغتاً حاضر کا معنی ہے جسم کے ساتھ موجود ہونا، اور ناظر کا معنی ہے آنکھ سے دیکھنا۔ ظاہر ہے ذات خداوند قدوس جسم سے بھی پاک ہے اور آنکھ سے بھی پاک ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے خداوند قدوس کے لیے لفظ حاضر و ناظر کی اطلاق کو کفر قرار دیا ہے۔ بئی معنی کہ اگر قائل حاضر کا معنی جسم کے ساتھ موجود ہونا اور ناظر کا معنی آنکھ سے دیکھنا مراد لے، اور اگر مذکورہ معنی قائل کی مراد نہ ہو بلکہ حاضر بمعنی شہید اور ناظر بمعنی بصیر قائل کی مراد ہو، تب تو کفر لازم نہیں آئے گا، مگر ایسا کہنا ممنوع ضرور ہوگا۔ حق ہے۔ محترم حضرات، حاضر و ناظر کا ایک معنی ایسا ہے جس کا اطلاق باری تعالیٰ پر کفر ہے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اگر دوسرا معنی صحیح بھی ہو تو پھر بھی اس کا اطلاق خداوند قدوس پہ ممنوع رہے گا۔ اس بات کی تائید میں ہم یہ آیت مقدسہ پیش کر سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا، یعنی رب کائنات نے فرمایا ایمان والو رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ ہرچند کے رائنا کا معنی شان رسالت کے خلاف نہ تھا، مگر چند یہودیوں نے اس کے معنی کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، تو رب کائنات نے سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس لفظ رائنا کا استعمال لا تقولو کہہ کر نہ صرف یہ کہ ممنوع فرما دیا، بلکہ رائنا کے عوض انظر کہنے کی تلقین فرمائیے، یعنی انظرنا، اے اللہ کے رسول آپ نظر کرم فرمائیے۔ جب لفظ حاضر و ناظر خدا کی صفت ہی نہیں ہو سکتی تو بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا استعمال کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ البتہ ان دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہنے پہ حق جانب ہوں گے کہ بلا شبہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہے، اور اس پر قرآن مقدس کی آیات مجاہدہ بین دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے سے متعلق شاہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں فارسی زبان میں، آپ فرماتے ہیں کہ بعض چندے اختلافات و کثرت مذاہب کے درمیان علماء امت اس ترجمہ سماعت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء امت میں اتنے اختلافات اور کثرت مذاہب کے باوجود کسی شخص کو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیات دنیاوی کی حقیقت کے ساتھ قائم اور باقی ہیں۔ اس حیات دنیاوی میں مجاز کی آمیزش اور تعویل کا وہم نہیں ہے، اور آگے فرماتے ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، نیز طالبان حقیقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب توجہ رکھتے ہیں، حضور ان کو فیض بخشنے والے اور ان کے مربی ہیں۔ محترم حضرات، اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، انسان نہیں وہ انسان ہے، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اب اخیر میں اپنے ان اشعار پر تقریر ختم کرنا چاہوں گا۔ ہو مزمحل طبیعت بس ان کو یاد کر لو، کیا بات ہے، مزمحل طبیعت بس ان کو یاد کر لو، سکون کی ہو چاہت بس ان کو یاد کر لو، جب آئے کوئی آفت بس ان کو یاد کر لو، جب آئے کوئی آفت بس ان کو یاد کر لو، ہو درد یا کہ راحت بس ان کو یاد کر لو،
زمانہ جب ستائے کلیجہ منہ کو آئے، زمانہ جب ستائے کلیجہ منہ کو آئے، ہو دل خراش صورت بس ان کو یاد کر لو، ہو اتنی بے قراری لگے نہ کام پر جی، ہو اتنی بے قراری لگے نہ کام پر جی، ہو جب بھی ایسی حالت بس ان کو یاد کر لو، ہو جب بھی ایسی حالت بس ان کو یاد کر لو۔ اور یہ شعر آپ کی سماعت کے حوالے، بگڑتا جا رہا ہو دماغ کا توازن، بگڑتا جا رہا ہو دماغ کا توازن، ہو دل کی تیز حرکت بس کیا بات ہے، یاد کر لو۔ کیا بات ہے، کچھ اپنی کاہلی سے عمل کی ابتری سے، کچھ اپنی کاہلی سے عمل کی ابتری سے، ہو دور گھر کی برکت بس ان کو یاد کر لو، بس ان کو یاد کر لو۔ اور یہ آخری اور یہ شعر ہے کہ تمہاری غفلتوں سے جہاں کی الفتوں سے، تمہاری غفلتوں سے جہاں کی الفتوں سے جو روٹھ جائے رحمت بس ان کو یاد کر لو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ آخری شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس کی حفاظت کیجئے گا۔ ہو جب بھی ذہنی الجھن، ہو جب بھی ذہنی الجھن، بجھے بجھے ہو تن من، ہو جب بھی ذہنی الجھن، بجھے بجھے ہو تن من، ملے گی تم کو فرحت بس ان کو یاد کر لو، بس ان کو یاد کر لو۔ سبحان اللہ، ملے گی تم کو فرحت بس ان کو یاد کر لو۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ تمہارا کوئی حامی نظر نہ آئے قدسی، تمہارا کوئی حامی نظر نہ آئے قدسی، برائے فتح و نصرت بس ان کو یاد کر لو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ طبیعت بس ان کو یاد کر لو، سکون کی ہو چاہت بس ان کو یاد کر لو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم۔